اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ ایک بہن کا ہے جو کہتی ہیں کہ آج سے 1.5 سال پہلے یہ درس نظامی کی طالبہ تھیں، 3 سال انہوں نے درس نظامی کیا، اس کے بعد کہتی ہیں کہ ان کی ذہنی کیفیت بدلتی رہی، ان کا ذہن الٹنا شروع ہو گیا، یعنی الٹا چلنے شروع ہو گیا اور ٹینشن ڈپریشن میں یہ ڈوبتی ہی چلی گئیں۔ گھر کے مسائل روز بروز بڑھنے لگے۔ کہتی ہیں میرے شوہر کی ازواجی زندگی میرے ساتھ متاثر ہونے لگی اور بچوں کے معاملات میں بھی ٹینشن رہتی۔ ڈپریشن اتنا زیادہ ہو گیا کہ نفسیاتی مریض بن گئی اور باقاعدہ ذہنی امراض کی ادویات جو ہیں انہوں نے استعمال شروع کر دیا۔ کہتی ہیں مجھے فوبیا کا مرض لاحق ہو گیا، انجانا خوف ہر وقت مجھے گھیرے رہتا، مجھے محسوس ہوتا کہ میں پاگل ہوتی جا رہی ہوں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ میرا اپنے آپ پر اعتبار ختم ہو گیا تھا، خود کو کمرے میں بند کیے رکھتی، عجیب سی گھٹن اور خوف تھا جس میں مبتلا تھی۔ گھر کے حالات بہت زیادہ متاثر ہونے لگے، میری قوت برداشت ختم ہونے لگی، کم ہونے لگی۔ پڑھائی میں نے چھوڑ دی تھی اور ماہر نفسیات کے پاس جا کر اور ادویات کھا کر میں اکتا گئی تھی۔ دوائیں کھانے کے باوجود نیند نہیں آتی تھی، نیند ختم ہو گئی تھی۔ بیماریوں نے پریشانی ہر طرف سے مجھے گھیرا ہوا تھا، میں پاگل پن کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ اللہ کا کرم ہوا، مجھے کسی نے درود شریف پڑھنے کا مشورہ دیا، میں نے 1.25 لاکھ درود شریف پڑھنے کی نیت کر لی اور ساتھ ساتھ نوٹ کرنے کی بھی ترتیب بنائی۔ اللہ کا کرم ہوا، الحمدللہ درود شریف پڑھتی گئی، بیماریاں مسائل سب سے جان چھوٹ گئی۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ میرے دکھ سکھ میں ڈھلنے لگے۔ 1.25 لاکھ درود شریف مکمل کرنے تک میں نے نوٹ کیا کہ دماغی امراض کی جو گولیاں میں کھاتی تھی ان کی تعداد آہستہ آہستہ گھٹنے لگی اور جب 1.25 لاکھ درود شریف مکمل ہوا اس وقت تک تمام گولیوں سے میری جان چھوٹ چکی تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے، سکون سے ہوں، پڑھائی بھی دوبارہ شروع کر دی ہے، زندگی میں سکھ ہے اور سب سے بڑھ کے سکون ہے۔ گھر کے معاملات اچھے ہو گئے ہیں الحمدللہ، ازواجی زندگی بھی اچھی ہو گئی ہے، اب ہم دونوں میاں بیوی خوش و خرم ہیں۔ میرے دل میں جو بھی خواہشات آتی ہے میں درود شریف پڑھتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں، وہ قبول ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ 1.25 لاکھ سے آگے میں مزید درود شریف کو جاری رکھتے ہوئے ہوں۔ میری نیت ہے 1 کروڑ درود شریف پڑھوں اور اپنی زندگی تمام کی تمام درود شریف پڑھتے ہوئے گزار دوں۔ تو میں نے یہ دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی روز قیامت کی صبح تک درود شریف پڑھنے والی بنا دے، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ بھی ان کی دعا قبول ہو، آمین ثم آمین، اور ہر پل انہیں درود پاک سے جوڑے رکھے۔ اب یہاں پر جو ان بہن نے اپنا نفسیاتی مسئلہ بیان کیا ہے نا، یہاں میں ایک بات شیئر کرتی ہوں۔ واقعے کو سٹارٹ کرتے وقت ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کہتی ہیں میں درس نظامی کا کورس جوائن کیا تھا۔ کچھ ٹائم پہلے میں نے درود ابراہیمی کا ایک اور واقعہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ایک بہن جو ہیں وہ قرآن پاک حفظ کر رہی تھیں اور پھر کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ ان کی جو گلی میں اور لڑکیاں تھیں وہ بھی قرآن پاک حفظ کر رہی تھیں، اور کیونکہ یہ درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی پھر بیچ میں ان کا تھوڑا سا چھوٹ گیا، تو کہتی ہیں کہ ایسے معاملات ہونا شروع ہو گئے تھے کہ جنات جو تھے وہاں کے نہیں چاہتے تھے کہ ہم جو سرکش تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک سے جوڑے، جو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، کیونکہ درود ابراہیمی تو آپ کی شیلڈ اور پروٹیکشن ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے قرآن پاک حفظ کرنے گئیں تو ایک دم سے درود ابراہیمی کی ظاہر سی بات ہے تعداد تھوڑی کم ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ قرآن پاک جو حفظ کر رہی تھیں اس کو بھی بیچ میں وہ چھوٹ گیا تھا ان سے۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ کوئی نیک عمل کی طرف جائیں گے ہمارے زندگی میں ایسے معاملات ہوں گے کہ ہم لوگ بھٹکنے لگ جائیں گے، ہم لوگوں کو ایسے وہم ایسی چیزوں میں الجھا دے گا شیطان کہ ہم وہ نیک کام کر ہی نہ سکیں۔ تو اب اس چیز کا آسان حل کیا ہے؟ جو لوگ قرآن پاک حفظ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ درس نظامی کا کورس کریں، اگر کچھ بھی، میری آپ سب سے ایک ہی درخواست ہے کہ صبح اٹھ کر اپنا ایک ٹائم مقرر کریں اور درود ابراہیمی کا ورد مکمل کریں 1000 مرتبہ لازماً۔ اگر 1000 مرتبہ آپ کا نہیں ہے کم از کم 313، اور پھر اس کو بڑھائیں کہ وہ 1000 تک ٹچ کرے۔ یہ اتنی میں اسٹرکٹلی کہنا چاہوں نا اتنا زیادہ میں کہوں گی، اس لیے کیونکہ جو لوگ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں اپنا کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، ان کو شیطان کے وسوسے نہیں آتے۔ ایک بہن اپنا واقعہ شیئر کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ خود گھر سے ہی ایک آیت کو یاد کر کے قرآن پاک حفظ کر رہی تھی، ماشاءاللہ ان کی ایک سورت بالکل مکمل ہونے والی تھی، لیکن پھر ہوا کچھ یوں کہ ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی، کوئی لڑائی ہو جاتی، کوئی ایسی وجہ بن جاتی کہ یہ اس چیز کو پراپر نہ مکمل کر پاتی۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ راز درود ابراہیمی پڑھنے سے پتہ چلا کہ درود ابراہیمی مکمل کرنے کے بعد مجھے جو ہے وہ اپنی آیت کو ختم کرنا ہے۔ اب وہ لوگ جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، وہ اب کیا کریں؟ یہاں پہ میری ان سب سے ہی گزارش ہے، کوئی بھی نیک کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، غرض کچھ بھی، آپ لوگ اپنا درود شریف صبح کم از کم 313 مرتبہ مکمل کریں، اور اس سے زیادہ کی کوشش کرتے کرتے اس کو 1000 تک ضرور لے کے جائیں، اس کو ضرور
ضرور ٹچ ڈاؤن کریں 1000 تک، ورنہ آپ کے لیے بہت پرابلمز بن سکتی ہیں، کیونکہ درود ابراہیمی جو لوگ پڑھ کے اپنا کام شروع کریں گے، آپ یقین کریں شیطان آپ کے پاس بھی نہیں آ سکتا، بھٹک بھی نہیں سکتا. آپ ایک ایسی طاقت بن جاتے ہیں درود ابراہیمی پڑھنے سے کہ آپ سمجھ لیں کہ ایسا ایک نور، جیسے میں نے اپنی کچھ ویڈیو پہلے کہا تھا کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کے ارد ایسا حصار بن جاتا ہے، اور وہ بھی نور کا حصار بن جاتا ہے کہ شیطان اس کے پاس بھی نہیں آ سکتا. ایک اور بہن اپنا واقعہ شیئر کرتی ہیں کہ کچھ ٹائم ان کو ایسا ہو رہا تھا کہ وہ 1000 مرتبہ درود شریف روز صبح اٹھ کے ختم کر لیتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے وہ روز ختم نہیں کر پا رہی تھی صبح، بلکہ ان کو سارا دن لگ جاتا تھا، کام کی مصروفیت اور بہت ساری چیزیں. تو وہ کہتی ہیں کہ جس دن سے میں نے درود ابراہیمی دوبارہ سے صبح ختم کرنا شروع کیا ہے، وہ سب برے خیالات جو مجھے اتنا پاگل کر دیتے تھے کہ ایک دم سے میرا موڈ خراب ہو جاتا تھا، میں گھر میں لڑنے لگ جاتی تھی، میں رونے لگ جاتی تھی. اور کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا مجھ پہ کہ ان برے خیالات سے میری جان چھوٹ گئی. تو درود ابراہیمی کی فکر میں لگے. صبح اٹھتے ساتھ جیسے ناشتہ کرنا ضروری ہے نا، بالکل ویسے درود ابراہیمی ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے. آپ صبح فجر کے وقت اٹھیں، فجر کی نماز ادا کریں. اگر آپ تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں ویل اینڈ گڈ، تہجد کے ٹائم آپ اٹھیں، اپنی نماز پڑھیں. اور آپ یوں سمجھ لیں ایک لحاظ سے آپ سب کے اپنے اپنے دماغی کیفیت کے اوپر ہے. دن جیسے شروع ہوتا ہے فجر کے بعد، تو بالکل ویسے ہی آپ اس طرح اپنا مائنڈ بنا لیں کہ فجر سے لے کے تہجد کا وقت، یعنی فجر کا سے لے کے اگلی فجر کا وقت جب تک شروع ہو رہا ہے تب تک میں حصار میں ہوں. اگر میں درود ابراہیمی 1000 ختم کر لیا ہے، یعنی کہ پراپر ختم کیا ہے. اب یہ آپ صرف سوچ نہیں رہی، ہوتا بھی ہے ایسے 110%. اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اپنا ٹائم کوئی بھی مقرر کرنے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہماری جو اسلامی ڈیٹ ہے وہ مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے، تو آپ مغرب سے مغرب تک بھی یہ بات سوچ سکتے ہیں، لیکن زیادہ بیٹر یہی ہے کہ آپ اس کو فجر سے فجر کا ہی ٹائم رکھیں. تو جو بھی آپ کو قرآن پاک حفظ کرنا ہو وہ آپ تہجد کی نماز کے بعد بھی حفظ کر سکتے ہیں. اور اپنا درود شریف ختم کرنے کے آپ کا، لیکن اس دن الحمدللہ درود شریف ضرور 1000 مرتبہ ختم ہونا چاہیے. اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھیں، 110% رکھیں. میں اس بات میں یہ گنجائش ہی نہیں نکال سکتی آپ کسی کے لیے کہ آپ 313 سے کم پڑھیں اور اس کو 1000 تک نہ لے کے جائیں. شیطان آپ کا اتنا غلیظ اور اتنا، کیا میں بولوں، کیا دشمن ہے آپ کا. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میرے پاس تو لفظ نہیں ہے، میں اس کو کوئی بری بات کہنے سے بہتر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہوں گی، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کب آپ کو ڈائیورٹ کر دے وہ. اسی لیے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ پلیز اگر آپ کوئی ایسا کورس کر رہی ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کرے، یعنی کہ علم حاصل، اسپیشلی اسلامی علم، وہ اسلامی بلکہ ورڈ نہیں بولنا چاہیے، یوں سمجھ لیں کہ اللہ کو قرب پانے کے لیے. کیوں کہتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے وہ لوگ نور کے منبروں پر ہوں گے. تو یہاں یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ جب آپ نے اپنی اسٹڈیز بھی کمپلیٹ کر لی ہے تب بھی آپ قرآن پاک کو سمجھیں، قرآن پاک حفظ کریں، قرآن پاک تلفظ سے سیکھیں، پڑھیں. لیکن درود ابراہیمی پہلے ضرور ختم کر لیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے قرآن حفظ نہیں کیا تو آپ اب شروع نہیں کر سکتے. کریں، آپ ایک ایک آیت سے شروع کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایفرٹ دیکھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا اچھا اس نے پورا قرآن ختم کر لیا. ہو سکتا ہے کوئی قرآن پاک حفظ کر رہا ہو، ایک دم اس کی موت ہو جائے، وہ بیچارہ تو نہ حفظ کر سکا، لیکن کیا پتہ اللہ تعالیٰ ثواب اس کو وہی دے دے کہ تم نے پورا حفظ کیا تھا. بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نیتوں کے اکارڈنگ ہمیں عطا فرمائیں گے. لیکن میں آپ سب سے دوبارہ یہی گزارش کروں گی کہ اگر آپ ایسا بہترین قدم اٹھانا چاہ رہے ہیں تو پلیز پہلے درود ابراہیمی آپ کا ختم ہونا بہت ضروری ہے. ہوتا کیوں ہے؟ وہ جیسے بہن تھی جو کہہ رہی تھی کہ میرا 1000 مرتبہ سارے دن میں تو ختم ہو جاتا تھا لیکن صبح صبح نہیں کرتی تھی. تو کہتی ہیں کہ وہ جو صبح صبح تھوڑا بہت بھی پڑھا ہوتا تھا بیچ میں پھر وسوسے آنے لگ جاتے تھے. ہوتا کیا ہے؟ فرض کریں ایک خزانہ ہے اور وہ بہت بہترین خزانہ ہے جو چور پانا چاہ رہے ہیں، ہر طرف سے وہ گارڈ ہے، بہت ہی شاندار قسم کی سیکیورٹی سسٹم سے، گارڈ سے. کچھ ہی دیر کے لیے اگر وہ گارڈ جو ہے وہاں سے چلا گیا ہے، کچھ دیر کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے، تو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ وہ چور نے وہاں پہ آنا ہی آنا ہے. بالکل ویسے شیطان بھی وہ چور ہے جو ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح اس کو گمراہ کر دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، جن کے پاس ایک بندہ آیا جو کہ مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا ہم جب اپنی باتیں کرتے ہیں غیر اللہ سے تو ہمیں تو کوئی خیالات نہیں آتے، جبکہ آپ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو آپ لوگ کو تو خیال آتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ؟ تو حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ جہاں پر چور نے ادھر ہی ڈاکہ ڈالنا ہے نا جہاں پہ کچھ ہوگا، جہاں کچھ ہے ہی نہیں وہاں اس نے کیا کرنا ہے. بالکل ویسے ہی شیطان نے وہیں آنا ہے، وہیں وار کرنا، وہاں اسٹرانگلی آگے کرنے کی کوشش کرنی ہے جہاں پر اس کو پتا ہوگا کہ اچھا مجھے یہاں کچھ مل رہا ہے.
بالکل ویسے ہی جیسے آپ لوگ سے کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ پوسٹ کر رہے ہیں ان کو تو نظر نہیں لگ رہی، نظر خیر ان کو بھی لگتی ہے، لیکن وہ جو ایک فیکٹر ہوتا ہے نا کہ ہم نے یہاں تصویر ڈالی ہمیں یہاں نظر لگ گئی، ان کو نہیں لگی. تو دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو آپ پوسٹ کرتے ہیں نا اس میں کہیں نہ کہیں دکھاوا ہوتا ہے، اس کی کوئی 1.2% دکھاوا ہوتا ہے ہی، جبکہ یہاں اپنے چھوٹے سے بچے کی بھی تصویر ڈالی تو نظر لگ گئی. بتانے کی بات یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے اس کو تھوڑی کچھ جو ہے وہ پرابلمز نہیں آئیں گی، اسی کو تو آئیں گی زیادہ، کیونکہ اسی کے پیچھے لگ جانا شیطان نے. یہ بالکل ویسے ہی ہے یہ جو ابھی معاملہ آپ کے ساتھ شیئر کیا، اسی لیے پلیز اپنے درود ابراہیمی کی تعداد کو انکریز کریں اور اس کے بعد عمل کریں. جیسے میں نے کہا نا کہ فجر سے فجر تک آپ سمجھیں آپ پروٹیکٹڈ ہیں، بلکہ یقیناً ہیں، اور جتنا زیادہ آپ درود شریف پڑھتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ کرم و رحمت کی بارش آپ پہ ہوتی چلی جائے گی. میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو انڈرسٹینڈ بھی ہوگی، اور اگر کچھ نہیں سمجھ آیا تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ لیجیے گا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.